السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر سورہ رحمان پارٹ 9۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے۔ وجود پہلے نہیں تھا، ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم اپنے وجود اور بقا کے لیے بھی اسی کے محتاج ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شعوری طور پر اللہ سے نہ بھی مانگ رہا ہو، وہ اپنے وجود کے لیے اللہ کا سوالی ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 15 ارشاد ربانی ہے، لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے۔ اب چاہے ہم اس کی نعمتوں کا احسان مان رہے ہیں یا نہیں، ہم اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ چاہے کوئی فرعون ہو یا قارون، ہر صاحب وجود جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا ہے وہ اللہ کے آگے فقیر ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ ہم اپنی حماقت اور نادانی میں دوسروں کے آگے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس سے ہم سوال کریں گے وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے، جس سے ہم سوال کریں گے وہ بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہماری کوئی بھی ضرورت کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور حال یہ ہے کہ کوئی قبر کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے یا کوئی جنات سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے آگے سوالی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندے، مقرب ہستیاں، انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ تو تم کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگتے ہو؟ جن سے مانگ رہے ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز کسی شان میں ہے۔ شان کا مطلب ہے کسی کی کیفیت، حالت، مصروفیت، مشغولیت، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، یہ ساری کیفیات مل کر شان کا معنی دیتی ہیں۔ فلسفی اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کر دی ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد اس کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا باہر میں کیا ہو رہا ہے، کون سی کشتی ڈوب رہی ہے، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے ایک بار بنا دیا اور وہ بنا کر چھوڑ گیا ہے۔ اس نے یہ کائنات بنا کر چھوڑ دی، اور اب کائنات از خود قوانین طبیعہ کے مطابق چل رہی ہے۔ ہمارے شعور میں بھی خدا کا یہی تصور ہے کہ وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن اب قوانین طبیعہ ہیں، از خود سارے کام ہو رہے ہیں، خود بخود یہ کائنات رواں دواں ہے۔ اس میں ہر لمحہ اللہ کی معیشت یا اس کا فیصلہ یا اس کا اذن یا اس کی منشا، ہر شے کا اس کے علم میں ہونا، یہ در حقیقت ہمارے تصور میں عموماً موجود نہیں ہے۔ قرآن کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یعنی خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بجز اللہ۔ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کوئی پتہ بھی نہیں گرتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے۔ ہر آن ہر لمحہ ہر شے کے بارے میں اس کو علم ہے۔ ہر آن ہر لمحہ اس کا اذن کار فرما ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور معیشت شامل ہوتی ہے۔ اس بات کا تصور کرنا کہ ہم انسانوں کے لیے آسان نہیں ہے کہ کیسے اس کو ہر ایک معاملے کی خبر ہے، ایک ایک چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، وہ ہر معاملے میں انوالو ہے۔
کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اور وہ مشغول اور مصروف ہے۔ وہ ہر وقت اس کائنات کے انتظام و اہتمام میں لگا ہوا ہے، یہاں کوئی اس کے علم اور اذن کے بغیر نہیں ہو رہی، کوئی بھی کام اس کے علم اور اذن کے بغیر نہیں ہو رہا، کوئی پتہ نہیں گرتا اس کی اجازت کے بغیر، اگر کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے، اس کی رضا سے گرتا ہے، اس کی اجازت سے گرتا ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی مرضی سے ہر کام ہو رہا ہے، تو ہماری کیفیت ہی بدل جائے گی۔ اب یوم کا معنی کیا ہے؟ یوم کا مطلب یہ نہیں جو ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہے۔ قرآن میں اللہ کے دن کے لیے 1000 سال یا 50,000 سال بھی آیا ہے۔ یہ ایام کا مطلب ہے ہر دور۔ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق ادوار میں کی ہے، ہر دور کی کیفیات اس نے پہلے سے ہی متعین کی ہوئی ہے، اور اس دور میں وہی کچھ ہوگا جو اس نے طے کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، جس دور کا معاملہ ہے وہ اسی دور کے مطابق ہوگا۔ اللہ نے اپنا فعل اور عمل اس دور کے حساب سے طے کیا ہوا ہے۔ اللہ ہر دور کے مطابق انتظام و اہتمام کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے گا، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی قدرتوں، طاقتوں، نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ثقلان کا مطلب بوجھ ہے۔ ایھا الثقلان، دو مخلوقات جو اس زمین کا بوجھ ہے، اسی زمین میں وہ وجود میں آئی ہے اور اسی زمین میں ان کا مسکن ہے، یعنی انسان اور جن۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا یا ایھا الجن والانس، بلکہ ثقلان کہا ہے، یعنی اللہ کا قیامت کے دن اپنی دو مخلوقات سے مخاطب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی دونوں مخلوقات سے مخاطب ہوں گے جو ثقل یعنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گی، جن کے بوجھ اور اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ نے یہاں خاص طور پر ثقلان کہہ کر مخاطب کیا ہے تاکہ ہم اپنے بوجھ، اپنے اعمال کا خیال رکھیں، خیال کریں۔ جس دن ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، جس کے ثقل بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس کے ثقل وزن میں کم ہوں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں ہماری توجہ آخرت کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ سورہ القاریہ کی یہ آیات ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میں کہوں ابھی میں مصروف ہوں، فارغ ہو کر تم سے پوچھتی ہوں، لیکن اللہ تو کبھی بھی مصروف نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی کام اللہ کو اتنا مشغول نہیں کیا ہوا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے؟ قرآن پاک اس زبان میں نازل ہوا جو انسانوں کی زبان تھی۔ الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے عالم انسان بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی علیم ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ صفات انسان کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور وہی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اسی طرح یہاں الفاظ تو وہی ہے جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم نے جو سرکشی کرنی ہے، جو بغاوت کرنی ہے، کر لو، یعنی تم نے جو سرکشی کرنی ہے، جو بغاوت کرنی ہے، کر لو۔ ان قریب فارغ ہو جائیں گے ہم تمہاری خبر لینے کے لیے۔ الفاظ وہی ہیں لیکن ان کا مفہوم مختلف ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے وقت کو جن ادوار میں تقسیم کیا ہے، ابھی یہ دور جو تیرا ہے وہ دور امتحان ہے، ابھی جزا سزا کا دور شروع نہیں ہوا۔ یہاں اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، ابھی میں بڑی سے بڑی سرکشی کر جاؤں اللہ نہیں پکڑتا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ نے نہیں پکڑا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو ابو جہل اسی وقت مر جاتا۔ اس دور میں جو کرنا ہے وہ کرو، اگر تمہارے اندر خیر ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے اچھی طرح، اور تمہارے اندر اگر کوئی شر ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ یہ عالم جزا نہیں ہے۔ یہاں کی جزا اور سزا کا لفظ آتا ہے وہ در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں نہیں ہے، جیسے موت در حقیقت سزا نہیں ہے۔ موت ہماری اس زندگی کا خاتمہ اور وہ ہمارے سفر کا ایک اہم سٹاپ ہے، یعنی ہمارے امتحان کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔
اتنی قوموں کو جو ہلاک کیا گیا ہے وہ ان قوموں کی اجتماعی موت ہے. اس میں عذاب جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجازن ہے، یعنی اصل میں عذاب آخرت میں ملے گا. دار الجزا وہ ہے جو آنے والا ہے، یہ دار الامتحان ہے. لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ثقلان، تم جو سر کشتیاں کر رہے ہو، لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ثقلان، تم جو سرکشیاں کر رہے ہو، ان قریب وقت آیا چاہتا ہے. سنفرغ، سین کا مطلب ہے ان قریب، سون. اس لفظ کا مفہوم ہمیں سورج المعارج کی آیت سے معلوم ہوتا ہے. آیت نمبر 6 ہے وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے، اور آیت نمبر 7 ہے اور ہماری نظر میں نزدیک. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت انہیں دور نظر آ رہی ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اس بات کو مثال سے سمجھتے ہیں. جیسے میں لاہور سے کراچی جا رہی ہوں تو میرے راستے میں ملتان آتا ہے، اور میں کہوں کہ ملتان سے لاہور آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے. اس کا مطلب ہے ملتان بھی موجود تو ہے لیکن میرے اعتبار سے بھی آدھا گھنٹہ دور ہے. یہ ریلیٹیو ٹائم کا کنسپٹ ہے. لیکن اللہ کے علم کے اعتبار سے ہر شے ابھی اسی وقت موجود ہے. اس کا علم تو کامل ہے، اس کے لیے ریلیٹیو ٹائم اور ایبسولوٹ ٹائم کچھ نہیں ہے، ماضی اور مستقبل کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وقت ہے ہی نہیں، اس کا علم توکل ہے. لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کو دور دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. ہمارے سامنے وہ گڑی رکھی ہوئی ہے. ان کے حساب سے بھی ملتان آئے گا لیکن ملتان تو ہمارے سامنے موجود ہے. یہاں اس آیت میں اسی اعتبار سے فرمایا گیا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یعنی ہم عنقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں، یعنی اب عنقریب وہ گڑی آئی چاہتی ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے. سنفرغ لکم، کم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، مطلب تم سب اللہ ہر ایک کی طرف متوجہ ہوں گے، انفرادی طور پر، اکیلے اکیلے. ابھی جو سرکشیاں تم کر رہے ہو کر لو. ابھی تو کوئی کھڑے ہو کر اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جتنی چاہے گستاخی کرے. ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، ابھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ وقت آیا جاتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ ہم تمہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے ڈیل دے رہے ہیں، بلکہ کل یوم ہوا فی شان، ہم نے ہر اپنے دور کے لیے ایک چیز طے کی ہوئی ہے کہ اس وقت ہم تمہیں نہیں پکڑیں گے، اس وقت ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، عنقریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ہم تمہاری رسی کھینچیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب بتاؤ کون سی قدرت کا انکار ہے. اگلی آیت دیکھیے گا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم بغیر زور کے نہ نکل سکو گے. لوگ نہایت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح جزا و سزا کے دن سے بچ نکلے. انسان زمین کے اندر چھپنے کی کوششوں میں ہے اور جنات آسمان کی سرحدوں سے نکل کر کہیں دور بھاگ جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا ہے. کائنات میں ہم جہاں تک نظر دوڑاتے ہیں ہمیں ستارے ہی نظر آتے ہیں، یعنی ہم ابھی تک پہلے آسمان سے آگے جا ہی نہیں سکے. یہ گفتگو روز جزا اور سزا کے متعلق ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کتنے ہی معجزات کا انکار کرو گے، کتنے انعامات و کرامات اور لطف و کرم کو جانتے بوجھتے جھٹلاؤ گے.